افنان، آپ کیا ساری صورتحال پہ تبصرہ کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، لیکن جس طریقے سے سزائیں ہوئی ہیں اب بہت سارے چیلنجز آپ کے لیے بھی ہوں گے، اب ضمنی الیکشن بھی ہونے ہیں، ایک وہ مراحل بھی طے ہونے ہیں۔ انیشیل ویسے آپ کیا ریمارکس دیں گے ان سزاؤں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے اوپر پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا، اور اس کے جن لوگوں نے وہ کام کیا تھا کہ فوج کے اندر انسٹیگیٹ کریں کہ ایک کو ہو جائے اور اس سے ان کی لیڈرشپ چینج کر دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر جو کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے اور جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ اور پشاور میں ہوا اور دیگر شہروں میں جو کچھ ہوا، وہ تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ اس چیز کو اگر آپ الاؤ کر دیں گے تو پھر تو سونر اور لیٹر اس ملک میں ایک سول وار ہی ہوگی، بڑی خوفناک قسم کی۔ تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ آئین سے ماورا ہو کے یا قانون سے ماورا ہو کے آپ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے۔ سیاستدانوں کی لمیٹیشن جو ہے وہ آئین اور قانون تو ہے نا، اگر ہم اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو ہم نے خود بھی تو اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جب ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے امپلیکیشنز تو آئیں گے، اور وہ یہ اس کے امپلیکیشنز ہیں یہ سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ سزائیں جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، جن لوگوں کی مطلب کہ وٹنسز موجود ہیں، ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں تھے انوالو تو وہ ہائر کورٹس میں جا کے اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا اس صورتحال میں آپ ایز پولیٹیکل پارٹی، بیکاز آپ نے بھی ظاہر تحریکیں چلائی ہیں اور واپسی بھی آپ کی ہوئی ہے، کس طریقے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس وقت آپشنز کیا ہیں اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بیرسٹر غور کہتے ہیں جی ہم سوچ رہے ہیں تحریک چلائیں یا پھر اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ اسمبلیوں سے باہر آنا کسی بھی سیاسی جماعت کا اچھا ثابت ہوتا ہے یا تباہی ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں جو لائے عمل ہے یا جو اسٹریٹجی جو بنانی ہے وہ تو ظاہر پی ٹی آئی نے بنانی ہے۔ میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ اپنے فیصلے بہتر کرتے، یہ اس ملک کی سیاست کے اندر اتنی زیادہ تناؤ نہ لے کے آتے، اگر یہ ہم سے اپوزیشن میں ہاتھ ملا لیتے، اگر یہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب گئے تھے بنی گالہ اس وقت ہمارے ساتھ چلتے، کام کرتے، ملک کو آگے لے کے چلتے، اور جو طاقت کا نشہ ہے اس میں اتنے نہ جاتے، تو شاید آج ان کے ایسے حالات ہوتے ہی نہ جو ہیں، نہ ہی ملک کے حالات ایسے ہوتے، شاید ہم معاملات بہت بہتری کی طرف ہوتے۔ لیکن کیونکہ اقتدار جو ہے ان کو چاہیے تھا اور فوراً چاہیے تھا، اور اس کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے، تو پھر ظاہر ہے اس کی پھر قیمتیں پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اب زیادہ تر جو معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں وہ انہوں نے جو گڑھے ہمارے لیے کھودے تھے کہ سمبل لینے والا گڑھا وہ ہمارے لیے کھودا، یہ ڈسکوالیفیکیشن والے گڑھے ہمارے لیے کھودے، جو الیکشن ایکٹ کا تبدیل کیا وہ ہمارے لیے کیا، اب اسی گڑھے میں جا کے خود گر گئے۔ تو بہتر یہ تو ہوتا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بہتر ہوتا کہ اگر کبھی سیاستدان آپس میں بات چیت کرتے، سی او ڈی کے مطابق اچھی سیاسی روایات کو ساتھ لے کر چلتے، بہت اچھا ہوتا، اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، بدقسمتی سے جو ہے وہ تناؤ بہت زیادہ ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، اور وہ پھر قوم میں آتا ہے، اور پھر قوم میں تناؤ، لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس کا جو ہے وہ اس کا اثر آتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ اڑ گئے ہیں اس بات پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، اور یہ اڑ گئے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے، اور یہ اس بات پہ بھی اڑے ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ان کے لوگ آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ 4000 بندوں کو ڈی چوک پہ ٹانگ دے تو اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان کے لوگوں نے یہ بات کی۔ پھر جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو یہ ادھر ایک جگہ لے کے گئے، ایک ملک، اور وہاں پہ کہا دیکھیں یہاں پہ کیسا نظام ہے، ایسا ہی آپ پاکستان میں بھی لے کے آئیں۔ تو جب آپ نے یہ حرکتیں کی ہوں، آپ نے اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو اپنے مد مقابل لوگوں کو، تو پھر جب آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا تو پھر کون آپ کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے گا؟ پھر جو ہو رہا ہے پھر وہ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا